جب بھی کوئی انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سے انسان کا دل تنگ ہونا شروع ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، کوئی صحیح بات تجزیہ کر کے تو دیکھو، دنا دن گالیاں پڑنا شروع۔ بہت سے اسکالرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پبلک کدھر کو جا رہی ہے، تو جدھر پبلک جا رہی ہے انہی کی وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بلے بلے ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرست۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ پہلی بات یہ کہ تجزیہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، دوسرا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ہر صحیح بات کرنے کی نہیں ہوتی، کوئی دنیا میں ایسا بے وقوف اس کا قائل نہیں ہے کہ ہر بات بتا دو لوگوں کو جو بھی صحیح ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں۔ کسی نے کسی شخص کو برائی میں دیکھا، اب اس شخص کی بیوی اس سے پوچھ رہی ہے کہ میرا شوہر یہ برائی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کہا کہ ہاں کرتا ہے تو آگ لگ جائے گی گھروں میں، طلاقیں ہو جائیں گی، تو ایسے موقع پہ آپ حق بیان کرو گے یا آپ خاموشی اختیار کرو گے؟ خاموشی اختیار کرنا عقل مندی ہوگا۔ لیکن کسی کو نمبر بنانے ہوں گے، اس عورت کی نظر میں بڑا بننا ہوگا کہ دیکھو یہ بہترین مخبر ہے، تو وہ پوری بات A to Z اس کے شوہر کے بارے میں بتا دے گا۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے، بعض لوگ جو حق بات میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے نہیں، وہ پبلک دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ بلے بلے کس میں ہوگی۔ دوسری، اگر بعض لوگ حق بیان کر بھی رہے ہیں تو وہ کرنے کا موقع نہیں ہے، اس سے سوسائٹی کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بس انسان اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ ویوز اور پبلک کیا کہتی ہے، پبلک کو خوش کرو بس۔ تو جو بھی اہل حق لوگ ہیں نا، جب وہ بات کرتے ہیں بسا اوقات بہت مخالفت ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے بھائی، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ پیغمبروں نے حق بات کی، سب سے زیادہ پیغمبروں کی مخالفت ہوئی، اسی حال میں پیغمبروں کی موت واقع ہو گئی، لیکن وہ ڈٹے رہے کہ ہم نے راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو، ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ کوئی بھی ان کا ایک بھی حامی نہیں تھا، اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں قرآن نے بیان کیا، صدیوں بعد قرآن نے بیان کیا کہ وہ برحق پیغمبر تھے اور وہ حق پر تھے، صدیوں بعد جا کے بیان کیا۔ ان کی زندگی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بیان کیا نا، قرآن کے دلائل دیے، بے تحاشا مخالفت، تو قرآن نے اس پہ یہ جملہ کہا، یہ بہت خاندانی بات ہے، خوب سمجھ لو۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اے نبی غم نہ کریں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، جن کو آخرت کے حساب و کتاب کا خوف ہے، ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے، جن کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے، خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے، ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اپنی دنیا کا سودا تھوڑی کر سکتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ۔ کیا مطلب؟ اچھے لوگ آپ کے ساتھ دیں گے، چند لوگ ہوں گے لیکن وہ کیا ہوں گے؟ وہ اچھے ہوں گے، وہ آپ کے سپورٹر بنیں گے۔ خوب سمجھ لو، ہر حق بات جو آج میڈیا پہ کہی جا رہی ہے، بسا اوقات وہ حق نہیں ہوتی، وہ مجھے اور آپ کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے کیا لگ رہی ہوتی ہے؟ حق لگ رہی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ حق ہوتی ہے لیکن بیان کرنے والا اس کو بیان کر کے معاشرے کی اصلاح کے بجائے معاشرے میں پھوٹ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو بیوقوف لوگوں کی کثرت ایسے لوگوں کے گرد جمع ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار لوگ ایسی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ اپنے فالوورز سمجھدار لوگوں کو بنانا چاہیے، احمقوں اور بے وقوفوں کی کثرت سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور خوب سمجھ لو، جس کے پاس بے وقوفوں کی کثرت ہے تو
تو کثرت تو ہوتی ہے اور وہ فین بھی ہوتے ہیں، مگر یہ فین فالوونگ پائیدار نہیں ہوتی. ایسے احمقوں کے بھاگنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا، ذرا سے حالات پلٹا کھاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. تو جب آپ حق بیان کرتے ہیں تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر وہ تھوڑے جان دینے والے ہوتے ہیں، وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے. تو میں اکثر ایک چیز پہ بہت چیختا رہتا ہوں نا، عدالتی خلا عدالتی خلا عدالتی خلا. پہلے بہت زیادہ میری اس میں بھی مخالفت ہوتی تھی، خواتین کے خلاف ہے، فلانے کے خلاف ہے، ڈمکانے کے خلاف ہے. ہم نے کہا بھائی ہم نے وہ خواتین کے حقوق کرنے جو اسلام نے دیے ہیں. اچھا یہاں بھی ایک بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، لبرل لوگ بولتے ہیں کہ اصل میں یہ تو چونکہ مذہبی لوگ ہیں نا، یہ تو مذہب کو فوکس کریں گے، یہ وہ خواتین کے حقوق بتا رہے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں. ہم تو لبرل ہو کے سوچتے ہیں، مذہب کو ایک طرف رکھیں انسانیت کا سوچتے ہیں. تو آپ اگر مذہب کو ایک طرف رکھ کے سوچو گے نا تو خدا کی قسم آپ انسانیت کا سوچ ہی نہیں سکتے. آپ انسانیت کے حقوق کا لیبل لگا سکتے ہو، انسانیت کو حقوق آپ نہیں دے سکتے. یہ بالکل بیکار بات ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے حقوق کا کہ کس کا کتنا حق ہے. کوئی معیار ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. جب کوئی معیار ہی نہیں ہے تو انہوں نے ایک لفظ نکالا ہوا ہے آزادی. کیا نکالا ہوا ہے؟ ہر ایک دوسرے سے کیا ہو؟ آزاد ہو. یہی انسان کی تباہی کی بنیاد ہے. آزادی کا مطلب ریلیشن ختم. جب ریلیشن ختم تو گدھے گھوڑے والا حساب ہو جائے گا. گدھی گدھے سے آزاد ہوتی ہے کہ پابند ہوتی ہے؟ اور گدھا گدھی کے حقوق کا پابند ہوتا ہے یا آزاد ہوتا ہے؟ بولو نا. تو ریلیشن تو بنتے ہی اس طرح ہے کہ کوئی کسی کا ماتحت ہوتا ہے، کوئی کسی کا سرپرست ہوتا ہے، کسی کے کسی پہ حقوق زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں. اس کے بغیر تو ریلیشن وجود میں آ ہی نہیں سکتا. پھر تو جانوروں والی زندگی ہے. جانوروں میں بلی اپنے بچوں کو پالتی ہے، وہ بائی نیچر مجبور ہوتی ہے، لیکن پالنے کے بعد بچوں کا بلی کا بچوں پہ کوئی حق نہیں ہوتا. تو جو اس سے جو ہمارے لبرل طبقہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بلی کے بچے کیا ہیں، ماں سے کیا ہیں، آزادی والی زندگی. ہم کہتے ہیں یہی تو جانور پن ہے کہ جس بلی نے اتنا عرصہ بلوں سے لڑی ہو اپنے بچوں کی خاطر، بچہ بالغ ہوتے ہی اس ماں کو کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے. تو یہ گدھے گھوڑے والی زندگی آپ ہماری سوسائٹی میں چاہتے ہو کہ ریلیشن آپس میں کیا ہو جائیں؟ ختم. نہ باپ بچے سے پوچھتا ہے کہ سکتا ہے کدھر جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. نہ شوہر بیوی سے پوچھ سکتا ہے، نہ بھائی بہن سے پوچھ سکتا ہے، نہ ماں بچوں سے پوچھ سکتی ہے. آزادی آزادی، ویمن رائٹس ہیومن رائٹس. تو بھائی یہ رائٹس گدھے گھوڑوں کو پہلے سے ملے ہوئے ہیں، تبھی وہ گدھے گھوڑے بنے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر کھوپڑی گھومنا شروع ہوتی ہے میری ایسی باتیں کر کے. تو جو سسٹم ہمیں گدھے گھوڑوں والی زندگی دینا چاہتا ہے. اچھا انہوں نے انسانیت کا معیار بنایا 3 پیس سوٹ ٹائی. کہتے ہیں گدھا گھوڑا تو 3 پیس سوٹ ٹائی نہیں پہنتا. 3 پیس سوٹ ٹائی میں یہ دیکھو انسان ہے. گدھا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گدھا کہہ رہے ہیں. اور بھائی پہلے انسان اندر کی چیزوں سے انسان بنتا ہے. سوٹ تو گدھے کو بھی پہنا دو. اچھا تو انسان کی جو پہچان ہے نا، اس کی فزیکل جو اس کی باڈی ہے صرف اس کی بیس پہ نہیں ہے. انسان کی پہچان تو اندر کی وجہ سے ہے. تو خیر یہ ٹاپک تو میں بہت چھیڑتا رہتا ہوں، لیکن وہی بات ہے جب آپ بات کریں گے اس پہ تو دونوں کے حقوق کی بات کریں گے، مرد کے بھی عورت کے بھی، تو پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. میرے کلپ بہت چلائے جاتے ہیں اور پھر اس پہ بعض خواتین ری ایکشن بھی کر رہی ہیں کہ یہ ہمیشہ عورت کے خلاف بولتا ہے، عورت کے خلاف بولتا ہے. او بھائی ہم عورت کے خلاف نہیں بولتے. ہم عورت کو ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، بہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ حقوق جس سے ماں ماں رہے، بیوی بیوی رہے، بیٹی بیٹی رہے، بہن بہن رہے، ہم وہ حقوق دینا چاہتے ہیں. وہ حقوق جس سے بیوی بیوی نہ رہے، وہ گرل فرینڈ بن جائے آپ کی، ماں ماں نہ رہے، وہ پالنے والی نوکرانی بن جائے، ٹھیک ہے نا، بیٹی بیٹی نہ رہے، وہ بالکل باپ کی دسترس سے آزاد ہو جائے. تو یہ حقوق گدھے گھوڑوں کو پہلے سے حاصل ہیں. گدھی جب بچہ دیتی ہے تو اس ماں تو اس پر تو لازم ہے کہ اس کو کھلائے پلائے. گدھی پہ لازم نہیں ہے اس بچے پہ کہ جب بڑے ہو کر اپنی ماں کا خیال کرے. وہ آئی بات سمجھ میں؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گدھے گھوڑوں کا وہ خود سے بول لو نا کیا ہو گیا، خود سے خیال کرے.